السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج قرآن مجید سے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا کچھ تذکرہ، ان کے تعلق سے تعلیمات جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی ہے، ان کی طرف ہم سرسری گفتگو کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ تو وہ جو پڑھتے تھے، وہ جو سیکھتے تھے، وہ کیا تھا؟ کفر تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اس دور میں کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیطانوں نے یہ کفر کیا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور جادو کفر ہے۔ اور بائبل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لیے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں رب ذوالجلال نے بطور آزمائش ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو علم نازل کیا تھا، اس علم کو سیکھنا کفر تھا۔ اس لیے وہ فرشتے جب تک یہ نہ کہتے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم اسے نہ سیکھو، تو تم کفر نہ کرو، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس سے سیکھتے تھے، اور اس سے کیا کرتے تھے؟ خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کا یہ سیکھنا صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن یہ ان کے لیے فائدے کی بات نہیں تھی، اور
وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو کفر سیکھتا ہے یا پھر جادو کو سیکھتا ہے یا جادو کرانے کا قائل ہوتا ہے، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بھی نمازیں پڑھ لے، چاہے وہ کتنے بھی روزے رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ جادوگروں کے لیے اس دنیا کے اندر ان کی سزا قتل رکھا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جالوت نامی ایک بادشاہ کو اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، یعنی یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار ہے۔ زمین میں جو کوئی ظلم و زیادتی پہ آئے گا تو اس کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العالمین ایک انتظام کرتا ہے، وہ نظام کے تحت جو ہے اس ظالم کو ختم کر کے پھر نہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم والا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں فرماتا ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی ہے، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ جیسے مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن عطا کیا گیا ہے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی تھی، جو آسمانی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم جس کے اندر اتنے پیغمبر آئے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ان دونوں کی زبانی ان کے اوپر بددعائیں کروائی۔ ان 2 پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے اوپر بددعا کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ نافرمانیاں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نے نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح حضرت زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس اور کل من الصالحین کہہ کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو علیہ السلام یہ سب نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال کر کے مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ انبیاء کی قومیں تھی، انبیاء علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی، اور انبیاء علیہ السلام کی تعریف اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں فرمایا، وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہاں والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ یہ علیہ السلام تھے، یہ تمام پیغمبر نیکوکاروں میں سے تھے، جہاں والوں میں اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام کی آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے 87 میں، نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو
اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ تو پیغمبروں کے اندر سے بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے کچھ باپ داداؤں کو، کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کی راہ راست کی ہدایت کی۔ تو پتہ چلا کہ بہت سے پیغمبروں کے یہاں بھی نافرمان لوگ گزرے، بہت سے پیغمبروں کے گھرانے بھی بے دین لوگ گزرے۔ تو یہ مطلب اللہ رب العالمین واضح طور پر بیان کر رہا ہے ہم انہی نیکوکاروں میں سے بعض کو ان کے باپ دادا میں سے، ان کے بیٹوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے بعض کو مقبول بنا لیا، یعنی ان کو اپنے پسندیدہ بنایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون بنا کر ان کو بھی نبی بنایا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ان کی اولاد حضرت اسماعیل کو بھی اللہ نے اولاد میں سے پیغمبر بنایا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین بہت سے انبیاء علیہ السلام کے گھرانے میں سے بھی ان کے بہت نیکوکاروں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں ذالک ہدی للہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی جتنے پیغمبروں کا اب تک ذکر ہوا ہے یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ مجھے اور آپ کو فکر کی ضرورت ہے، یہ پیغمبر اتنے نیکوکار تھے جن کی بڑائیاں اللہ رب العالمین خود بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی یہ انبیاء علیہ السلام بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے، بیکار ہو جاتے۔ شرک وہ بیماری ہے لوگوں کی نماز روزے حج زکوٰۃ بھی کھا جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ پیغمبروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یہ سب نیکوکار ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال نیک کرتے ہیں وہ سب بیکار ہو جاتے۔ تب پیغمبروں کے جب اعمال بیکار ہو سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے اعمال کا کیا عطا پتہ؟ تو آج قوم کہتی ہے، آج ہمارے بعض لوگوں کو دھوکہ دے کر کہتے ہیں شرک کچھ نہیں ہے بھائی، سب بولتے رہتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب بڑے بڑوں کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس کو چاہے ہم ہدایت کرتے ہیں۔ اور اگر فرضاً یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو جو کچھ بھی یہ اعمال کرتے تھے وہ سب ان کے اکارت ہو جاتے، بیکار ہو جاتے۔ تو شرک وہ بلا ہے کہ انسانوں کے کیے ہوئے سارے اعمالوں کو بیکار کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے شرک جیسے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 میں اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ دو پیغمبر زمین کے اوپر، ایک آدمی کے کھیت میں ایک آدمی کی بکریاں گھس کر چر گئی، اب وہ فیصلہ کرنا تھا، اس فیصلے میں رب کہہ رہا ہے جب وہ فیصلہ ہو رہا تھا تو وہ فیصلے میں ہم موجود تھے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم جب کوئی فیصلہ کرتے ہو، جب کوئی عدل و انصاف کا کام لیتے ہو تو تمہارا رب تمہارے اس فیصلے میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے تمہیں کوئی رشتے ناطے کی بنیاد پر عدل و انصاف میں تمہاری طرف سے کوئی کمی نہ آنی پائے، تمہارے اندر کسی بھی طرح کی کوئی لوچ نہ آنی پائے، تم بے لوث عدل و انصاف کرنا۔ اس لیے کہ جب انبیاء اس معاملے کے اندر صلح کرنے کے لیے، جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ہم وہاں موجود تھے۔ تو رب بتا رہا ہے کہ جب کبھی تم کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو گے تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو لہذا فیصلہ کرنے کے وقت آدمی کو بڑی سنجیدگی سے کام لینا ہے، اور جن کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے وہ فیصل بن کر لوگوں کے درمیان آتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ بڑے عدل و انصاف سے کام لیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ آئیے
سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین اسی کا تذکرہ کرتے فرماتا ہے ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی ہم کرنے والے ہی تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس فیصلے میں ہم موجود تھے، لیکن وہ فیصلے کی بات ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکمت، یہ علم دیا تھا کہ ان کے تابع پہاڑ ہوا کرتے تھے، اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے زر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے باس کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لباس کو بنایا۔ آج ہمارے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن تعلیم کے اندر سے صرف یہ بات بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو ہمیں جو کپڑا ملا وہ ہمیں کسی مہاتما گاندھی سے ملا یا نہیں کسی اور سے ملا، لیکن رب ذوالجلال 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید نازل کر کے بتا رہا ہے ہم نے پیغمبر کو اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے زر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو ہم نے جو ہے لباس بنانے کی کاریگری بتائی، اس لیے کہ وہ لباس تم اب اس سے کئی لوگوں نے جاکٹس بنائے، کئی لوگوں نے لوہے کے اس میں ڈریس بنائے، کئی لوگوں نے ایسے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس بنا لیے، کوئی بارش سے بچنے کا لباس بنا لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ سب ہم نے تمہارے لیے کیا، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکتیں دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو ابھی بنے ہیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوائیں تھی، جہاں وہ جانا چاہتے ان کے تخت کو لے کر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائٹ بھی کم اسپیڈ میں جاتا ہے لیکن یہ اس سے تیزی کی اسپیڈ سے چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو حکمتیں دی تھی اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں اس طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے حضرت سلیمان کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ حضرت سلیمان کے تابع تھے وہ لوگ، جس طرح ایک کانٹریکٹر، ایک گتےدار اپنے لیبر مزدوروں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان جنات اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ بہت سے ان میں جنات اور شیاطین ایسے تھے جو گڑھے کھودنے، غوطے لگانے کے اور اس طرح کے کام لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے نگہبان ہم ہی تھے، لیکن ان سب کی نگہبانی کرنا ہمارا ہی کام تھا۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری نے پکڑ لیا، رب ذوالجلال ان کے الفاظ کو قرآن بنا کر مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنی پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جب کبھی انسان کے اوپر کوئی بیماری آئے تو رب سے مخاطب ہو کر کہے کہ اللہ یہ بیماری مجھے آئی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اگر تو رحم کرے گا تو یقیناً میں کامیاب ہو جاؤں گا۔
शिकायत ये नहीं होना कि बीमारी कहाँ से आएगी, नहीं आना था, अच्छा था, ये नहीं, बल्कि जब बीमारी भी आए तो हम रब से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके फरमा रहा है कि उन्होंने ऐसे दुआ की। सूरह अंबिया की आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तो हमने इसकी सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और इसको अहलो अयाल अता फरमाए, बल्कि इनके साथ वैसे ही और अपनी ख़ास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए सब नसीहत हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हम ये सब होने के बाद हमने इस पैगंबर को जो है उनकी दुआ सुन ली और जो दुख उन्हें था उससे हम उनको दूर कर दिया और उसको अहलो अयाल अता फरमाए, बल्कि इनके साथ वैसे ही और अपनी ख़ास मेहरबानी, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबब नसीहत हो जाए। तो ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना और उनके बीवी बच्चे भी उनसे, अहलो अयाल भी उनसे दूर हो गए, उनकी बीमारी ने उनको इतना परेशान कर दिया था। इसके बाद रब कह रहा है हम ये ख़ास मेहरबानी करके उनको फिर अहलो अयाल भी अता फरमा दिए, ताकि सच्चे बंदों के लिए ये सबब नसीहत बन जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि जो सच्चे बंदे और बंदियां हैं, अगर उन पर भी कोई बीमारी, कोई मुसीबत आ जाए, उनसे अगर रिश्ते नाते भी टूट जाए, तो लेकिन वो अपने ईमान के अंदर किसी तरह की खराबी ना लाएं, वो अपने रब से यही दुआ करें कि ऐ मेरे रब, ये बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया है, तू सब रहम करने वालों में से रहम करने वाला है, लिहाजा तू मुझ पर रहम फरमा दे। ये दुआ करने से पैगम्बर को रब्बे जुल जलाल ने उस बीमारी से नजात दी, फिर उनका जो कुछ खोया हुआ था वो सब कुछ लौटा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है सूरह अंबिया की आयत नंबर 85 में फरमाता है, व इस्माईल व इदरीसा व जुल्किफ्ल कुल्लु मिनस सालिहीन, और इस्माईल और इदरीस और जुल्किफ्ल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सब साबिर लोग थे, सब्र करने वाले लोग थे। तो इंसानी ज़िंदगी को बताया जा रहा है ये अल्लाह के वो चुनिंदा पैगंबर हैं जो अल्लाह की जानिब से इस ज़मीन के ऊपर मुंतखब हुए हैं, लेकिन जब ये भी सब्र करते हैं मुसीबतों पे, तो उनका जिक्र करके रब बतला रहा है ये सब सब्र करने वाले थे, तो लिहाजा तुम भी सब्र करने के आदी बनो, सब्र अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करो। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है हमने उन्हें अपनी रहमत से दाखिल कर लिया, ये सब लोग नेक थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके कारनामे, इनकी मुसीबतें, इनके सब्र का अंदाज ये सब बयान करके बता रहा है ये सब नेकोकार लोग थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है मछली वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, जब वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे, बिलाखिर वो अंधेरों के अंधेरे से पुकार उठा, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हो गया। मछली वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि उनको भी याद करो, जब वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको पैगंबर बनाकर उनकी कौम की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया। कौम की शरारतें, उनकी हरदर्मियाँ वो नहीं सुनते थे, अपनी ही ज़िंदगी में वो मगन थे, वो पैगंबर की बात को एक धरते नहीं थे, इसलिए वो नाराज़ होकर जो है कौम को छोड़कर निकल कर जाने का फ़ैसला किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जब वो वहाँ से निकल कर गए और उन्होंने ये ख्याल किया कि मैं उन्हें नहीं पकड़ूंगा, यानी मैंने जो नबूवत की जिम्मेदारी उनको दी थी, दावत दीन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी से वो भाग रहे थे, वो कौम से तंग आकर निकल रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बाल आखिर वो अंधेरों के अंधेरे से पुकार उठा, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हो गया। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दावत दीन छोड़कर पैगंबर भी जब जा रहा है, कौम को दावत दीन का काम करना छोड़कर जब पैगंबर जा रहा है, तो रब पैगंबर की भी गिरफ्त कर रहा है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मछली के पेट में डाल दिया, जो मछली के पेट में, मछली के पेट का अंधारा था, फिर वो मछली समंदर के अंदर थी, फिर वो समंदर रात के वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, क्या कहकर पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पुकारा कि ऐ परवरदिगार, पुकार उठे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हो गया।
یعنی اللہ کے دین کا کام کرنا چھوڑ کر بھاگنا، اللہ کے دین کا کام زمین پہ کرنا چھوڑ کر منہ بند کر کے گھروں میں بیٹھنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آج یہی آیت کریمہ کے نام پہ ہمارے گھروں میں تماشا ہوتا ہے، جب پیغمبر ایسے دعوت دین کی ذمہ داری چھوڑ کر جب جا رہا ہے تو رب ان کی گرفت کر کے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اور وہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر آواز لگا رہا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن آج افسوس، مسلمان نہ دین سیکھنے کو تیار ہے، نہ ہی لوگوں کو دین بتانے کے لیے تیار ہے، بلکہ گھر میں بیٹھ کر 5000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا دسترخوان ہو رہا ہے۔ تو تم بچا لیے جاؤ گے؟ پیغمبر اپنی ذمہ داری چھوڑ رہا ہے تو رب کو پسند نہیں ہے، یا مسلمان نہ رب کے قرآن کو مانتا ہے نہ ہی محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو ماننے کو تیار ہے، لیکن پھر بھی آیت کریمہ کا دسترخوان برابر چل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آیت کریمہ نہ پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے دستروں کے نام پہ ڈھونگ مت رچائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعوت دین کی کتنی فکر کر رہے ہیں، جو باتیں آپ سنتے ہیں اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کتنی ہو رہی ہے، احکام شریعت کی ہم کتنے پابند ہیں، تو اس کی مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین حضرت مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد دلا کر کہہ رہا ہے، جب غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو کیسے پکڑا؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہ گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ تین اندھیروں سے پکارے، ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا تھا، دوسرا اندھیرا پانی کا تھا، تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ ایسے رات میں سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر رب کو وہ پکارتے ہیں۔ رب سن کر ان کی اس دعا کو، ان کی اس بات کو قرآن میں میرے اور آپ کے لیے ہدایت بنا رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے نصیحت کہہ کر بیان کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیا نصیحت اس آیت سے لے رہے ہیں؟ برا نہ مانے، ہماری ماں اور بہنیں کثرت سے جو ہے نا نہیں وہ آیت کریمہ کا دستر اور ہم جا رہے ہیں، آیت کریمہ کے دستر کو برابر جا رہے ہیں۔ دین میں کتنی تبدیلی آئی، آپ نے کتنا دین سیکھا، آپ کتنا دین پر عمل کر رہے ہیں، آپ کتنا اپنے اہل و عیال کے لیے فکر مند ہے؟ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ایک فارمیلٹی بنا لی ہے، وہاں دسترخوان ہے، ہماری دعوت ہے، بس دعوت کھائیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، یہ مقصد نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے آگے، کیا کہتا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے 5000 بار پڑھا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں وہ دعا کو 500 مرتبہ پڑھا تھا، نہیں نا، گن کے نہیں ہے، ہمارے پاس بنا لیا گیا، اتنے لاکھ بار پڑھے تو اتنے لاکھ کا دستر، اتنے لاکھ کا دستر، نہیں، بغیر گنے کے پڑھیے آپ، اللہ کی تسبیح ہے وہ۔ پیغمبر نے جب پڑھا تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایمان والوں پہ مصیبتیں آتی ہے، ایمان والوں پر بھی غم آتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اس طرح دعا کریں، اور وہ گن گن کر نہیں کریں، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بے شمار کھائیں، اور جب ذکر کرنے کی بات آئے، کریمہ پڑھنے کی بات آئے، رب کو یاد کرنے کی بات آئے تو گن گن کر کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل اللہ کا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے بعد وارث بنایا، اور وارث بنا کر انہیں اللہ رب العالمین نے پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان انبیاء پر جو کچھ نازل کیا تھا، جو کچھ ان کو حکم دیا تھا، ان کی جو کچھ بھی زمین پہ پوزیشن دی تھی، اس کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ایسا ہی نہیں، سلیمان کے سامنے جو جو چیزیں ان کے تابع کر دی گئی تھی، انسانوں کی اور جنات کی ساری جماعتیں ان کے سامنے جمع ہو کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان میں پہنچے، یعنی ایک میدان سے وہ گزر رہے تھے، تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اللہ اکبر۔ آج بعض منکرین قرآن، آج بعض اللہ کے کلام کے منکر اس طرح کی آیتوں کو لے کر لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیے بھائی قرآن میں ہے، کیا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر میدان میں جا رہا تھا تو ایک چمٹی نے کہا کہ اے چمٹیوں تم سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو آج منکر قرآن کا منکر آج یہ کہتا ہے بھائی چمٹیاں جب بات کرتی تو اب کیوں نہیں کر رہی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے علم و قدرت دی تھی، وہ قدرت کے اعتبار سے رب نے بتایا کہ سلیمان نے یہ بات سنی اور چمٹی نے یہ کہا، یہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ علم حضرت سلیمان کے بعد کسی کو نہیں دیا گیا جو جانوروں کی بولی جانتے تھے، جو چمٹیوں کا کلام جانتے تھے، جو اور چیزوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت دی تھی۔ تو ان انبیاء کی بہت بڑی تاریخ ہے، تو لہذا کچھ اور باتیں کافی تھے، لیکن وقت ہو رہا ہے، کیونکہ آپ حضرات بھی وقت نکال کر جمع ہوتے ہیں، تو لہذا ایک مختصر واقعہ، ایک آیت آخر آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ جنات کی محفل سامنے جمع ہے، انسانوں کی محفل سامنے جمع ہے، چرند پرند سارے جمع ہے، اس میں سے ہدہد نامی ایک پرندہ غائب ہے، اس میں سے ہدہد نامی ایک پرندہ غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہدہد کو میں نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ سوال کیا تو ان کو جواب کیا ملتا ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں وہ بغیر انفارمیشن کے غیر حاضر ہو گیا ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کر دے۔ دیکھیے جب ہم کسی کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، اہل ایمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، کیونکہ بغیر انفارمیشن کے وہ غیر حاضر ہے، تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے وہ کوئی صحیح دلیل بیان کرے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ غیر حاضر ہے۔ تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدہد، کچھ ہی دیر میں وہ پرندہ آیا، آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں، تجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ لڑ لے رہے ہیں، جماعتیں بنا کے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، انہوں انبیاء کو غیب کا علم ہے بولتے، انہوں نہیں ہے بولتے، انہوں ہے بولتے، انہوں نہیں ہے بولتے۔ یہاں ہدہد کہہ رہا ہے، پرندہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر، اے سلیمان علیہ السلام، میں جو خبر لے کر آیا ہوں ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پرندہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں جو خبر لے کر آیا ہوں وہ خبر کا تجھے بھی علم نہیں ہے۔ اور یہ بات کون؟ رب قرآن بنا کر مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کے دور میں ہوا واقعہ، وہاں پرندے نے بولا وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سنا، ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ کیا کہا پرندے نے؟ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں تجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے، میں سبا کی ایک ایسی سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ یہ سبا کیا ہے؟ ایک قوم تھی، قوم سبا تھی، اس قوم کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ وہ خبر کیا تھی؟ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے۔ اللہ سلیمان علیہ السلام زمین پہ بادشاہ ہے، ان کو اللہ نے ساری مخلوقات بھی ان کی تابع کر دی ہے، اس کے باوجود وہاں پر بھی ایک قوم تھی، وہ قوم کے اندر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے۔ وہ خبر ہدہد لے کر آیا،
بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیزوں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت حکومت کر رہی تو ڈھیلے ڈالے، نہیں، ان کو بھی سب کچھ نعمتیں دی گئی ہے، کچھ نہ کچھ ان کو بھی دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ تو جو اگلا مدعا ہے وہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کا، وہ کیا ہے؟ پرندہ کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں پرندے کی رب سنا رہا ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلائے، صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ یہ پرندہ حضرت سلیمان کو سچی خبر لا کے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، میں جو خبر لے کر آیا ہوں، ایک قوم ہے سبا، وہ قوم کے اندر جو ہے عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک پرندہ ہے جی، ہدہد نام کا ایک پرندہ ہے جو چاکلیٹی کلر کے رنگ کا، کالے دھبے اس پہ ہوتے ہیں، جس کی جٹو ہوتی ہے، اسے ہدہد کہا جاتا ہے۔ وہ پرندہ حضرت سلیمان کے دور میں رب کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے دیکھ کے آیا، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر آیا، بے چین ہو کر حضرت سلیمان کے سامنے کہہ رہا ہے، چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھائے۔ پرندہ بول رہا، یہ بھی ان کے جو کام ہے نا وہ شیطان ان کو اچھے کر کے دکھا دیا، یہ لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اگر وہ ہدہد پرندہ آج کی ہماری گلیوں میں آتا بھی تو بھاگ کے جا کے یہی بولتا، سلیمان علیہ السلام میں ایسی قوم کو دیکھ کے آیا، وہ گلی گوچوں میں چبوترے بنا کے پوج رہی ہے، گلی گوچوں میں پتھر اینٹ کو پوج رہی ہے، سجدے غیروں کو کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ہدہد پرندہ ہو کر برداشت نہیں کر رہا ہے کہ رب کے زمین کے اوپر رب کو چھوڑ کر رب کے بنائے ہوئے سورج اور چاند کی پوجا ہو، یہ رب کا وہ پرندہ برداشت نہیں کر رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، ہاں، اللہ رب العالمین نے اس زمین پر ہم کو، مجھے اور آپ کو خلیفہ بنایا ہے، لیکن ہم نے خلافت کا کیا حق ادا کیا، اسی لیے ذلت اور رسوائی میری اور آپ کی زندگی بنی ہوئی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اور ان کو شیطان نے ان کے برے کام بھلے کر کے دکھا دیے۔ اب یہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرنا وہ کام برا تھا، یا اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سجدے کرنا یہ جائز تھا؟ اب یہ کام بھی شیطان ہم کو، ہماری سوسائٹی کو اچھے کر کے دکھا دیا۔ یا ہم چومنے، چاٹنے، لوٹنے پہ پریشان ہیں، یا ہم نظر و نیاز کرنے میں پریشان ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اب یہ کام سجدے غیروں کو کرنے کے نہیں چھوڑو گے تو ہدایت تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ رب کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 24 نوٹ کر لو اور جا کر پڑھ لو، اور ایک نہیں 10 بار پڑھو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے ان کو روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ ظاہر کرتے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو سجدہ ایسے اللہ کے لیے کرنا ہے جو چھپے کھلے کا جاننے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسی بیماری سے اللہ بچائے، اور غیروں کو سجدہ کرنے سے بچا کر اللہ اپنے لیے سجدہ کرنے والے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔